ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ نبی آخر الزمان سید ولد آدم اکرم الخلائق امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. اللہ رب العزت کی رحمت آئی اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث کیا گیا، اور یہ بعثت دنیا جہان کے لیے سراسر رحمت کا پیغام ہے۔ ورنہ اس وقت کی دنیا بالکل بربادی کے دھانے پر کھڑی تھی، اور ایک عجیب جاہلیت کا دور تھا۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ نظر الى اہل الارض فمقته عربهم وعجمهم۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی بعثت سے قبل تمام زمین والوں کو دیکھا، اور ہر شخص نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔ کیونکہ ہر شخص بڑے بھیانک جرائم میں ملوث تھا، جن میں سب سے خطرناک جرم شرک اور بدعت کا جرم تھا، اور باقی سیاہ کاریاں اور معصیتیں بھی جاری تھیں۔ جب تمام زمین والوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ زمین والوں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی حجت قائم ہو چکی تھی۔ مگر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا فیصلہ فرمایا، اور شرک و بدعت میں غرق بڑے بھاری جرائم میں ڈوبی ہوئی اس قوم کی ہدایت کے لیے امام الانبیاء محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ آپ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں، اور آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ بالکل موقوف اور بند ہو چکا ہے۔ اب بنی نوع انسان کی تمام تر سعادت کا انحصار اسی نبی کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں ہے۔ یہ تعلق بہت بڑی سعادت ہے، اور جسے صحیح معنی میں یہ تعلق نصیب ہو جائے وہ یقیناً دونوں جہانوں کا کامیاب اور کامران انسان ہے۔ علماء کرام نے جو ایک صحابی کی تعریف کی ہے وہ اس نقطے کو مزید واضح کر دے گی کہ صحابی وہ شخصیت ہے من لقیہ مؤمنا ومات علی الایمان، کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت ایمان ملا ہو اور پھر وہ ایمان پر قائم رہا ہو اور اسی ایمان پر اس کی موت آ جائے۔ بعض علماء نے من رآہ مؤمنا کہا ہے کہ صحابی وہ ہے جس نے
بحالت ایمان نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو، لیکن پہلی تعریف زیادہ جامع ہے، کیونکہ بعض صحابہ نابینا بھی تھے جن کا دیکھنا ممکن نہیں تھا، تو بحالت ایمان ملا ہو، یہ تعریف زیادہ جامع اور شامل ہے۔ کتنا ملا ہو، کتنا دیکھا ہو، چاہے وہ ایک لمحہ کے بقدر کیوں نہ ہو، تو یہ ایک انتہائی مختصر اور چھوٹا سا تعلق بھی اس بندے کی صحابیت کی دلیل ہے، جس کا معنی یہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر تعلق جڑ جائے اور قائم ہو جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے اور دونوں جہانوں کی کامیابی کا بہت ہی قریب راستہ ہے۔ آپ کو ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، عتبہ اور شیبہ نے بھی دیکھا، لیکن یہاں شرط بحالت ایمان دیکھنے کی ہے۔ اس طرح دیکھے کہ اس کے دل میں ایمان ہو، اس طرح دیکھے کہ اس کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت ہو، نبی علیہ السلام کی تعظیم ہو، نبی علیہ السلام کا اکرام ہو، نبی علیہ السلام کی اتباع کا جذبہ ہو، نبی علیہ السلام کی اطاعت کا شوق دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہو۔ ان تمام بنیادوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کو دیکھنا ایک بندے کی صحابیت کی دلیل بن جاتا ہے، اور پھر وہ بندہ ان تمام خوبیوں کا مستحق بن جاتا ہے جو شریعت نے بیان کی ہیں۔ مثلا جس آنکھ نے مجھے بحالت ایمان دیکھ لیا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو دیکھیں یہ تعلق چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ عمر بھر کی صحبت ہو اور چاہے چند لمحات کی صحبت ہو، اس شرف میں داخل ہو گیا کہ جس آنکھ نے بحالت ایمان دیکھ لیا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، عذاب سے بچ گیا۔ اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کے اجر کا عالم ہے اور جنت میں درجات کی بلندی کا عالم ہے، تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا لما بلغ مد احدهم ولا نصيفه۔ تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو اور وہ شخص جسے میری صحبت حاصل ہو جائے جتنی بھی، وہ اگر ایک پاؤ کھجوریں خرچ کر دے تو تم اتنی مقدار میں سونا خرچ کر کے بھی میرے صحابی کے اجر تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ رؤیت اور تعلق ہے جس کی بنیاد یہ سارے امور ہیں، جس میں ایمان ہے، محبت ہے، اطاعت اور اتباع کا جذبہ ہے، تعظیم ہے، اکرام ہے، جس میں نبی علیہ السلام کو
محسن انسانیت تسلیم کرتے ہوئے آپ کی ذات گرامی پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے کا عمل ہے، تو ایک عام شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور آپ کا صحابی اس کی صحبت خواہ طویل ہو یا مختصر وہ ایک پاؤ کھجوریں خرچ کر دے تو اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس میں ایک درس ہے کہ صحابی اس مقام کو کیوں پہنچا، اس رؤیت اور زیارت کی وجہ سے جو اس کو نبی علیہ السلام کی حاصل ہوئی، مگر یہ رؤیت عام رؤیت نہیں ہے، بلکہ اس کی اساس مضبوط ایمان ہے، مضبوط محبت ہے، اطاعت اور اتباع کا مضبوط جذبہ ہے، پیروی کا ایک عنصر اس میں شامل ہے۔ ان امور کی بنا پر جو رؤیت اور صحبت ہے وہ اس عظیم الشان شرف کا باعث ہو گئی۔ مدینے میں ایک یہودی تھا، اس کا بیٹا چھوٹی عمر میں تھا اور اسے اتنا تعارف نہیں تھا ادیان کے حوالے سے۔ کبھی کبھی نبی علیہ السلام کے پاس آتا اور آپ کی خدمت کرتا، چند دن کو نظر نہ آیا تو نبی علیہ السلام نے اس بچے کے بارے میں معلوم کروایا، پتہ چلا بیمار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے گئے۔ یہودی نے دروازہ کھولا، فرمایا کہ میں آپ کے بیٹے کی تیمارداری کرنے آیا ہوں۔ جب اس کے پاس پہنچے تو اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اور ایک نزع کی کیفیت طاری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل لا الہ الا اللہ، بیٹا کلمہ پڑھ دو، لا الہ الا اللہ پڑھ دو۔ بچہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا، اور چونکہ یہودی دل سے یہ بات جانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، صرف ان کا تکبر اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ تھا۔ اس نے کہا کہ اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ اس نے کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ، اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ یہ ایک عرصہ تھا بحالت ایمان نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی صحبت کا، اور آپ باہر نکلے، آنکھوں میں آنسو تھے، اور فرمایا کہ الحمدللہ الذی انجاہ بی من النار، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس اللہ رب العزت نے اس بچے کو میری دعوت کی وجہ سے جہنم سے بچا لیا۔ مانا بحالت ایمان کہ تھوڑا سا عرصہ اس بچے کی نجات کا ذریعہ بن گیا، نجات کا باعث بن گیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی صحبت ایک انتہائی قیمتی دولت ہے جسے بھی حاصل ہو جائے، مگر یہ دولت بہت سے امور پر قائم ہے جن میں آپ کی محبت ہے، آپ کی تعظیم اور اکرام ہے، آپ کی نبوت پر ایمان لانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سچا جاننا ہے، اور یہ سارے امور
بڑی گہرائی کے ساتھ انسان میں موجود ہوں. اگر آج ہم صحابہ کرام کی طرح ہی ان امور کو بڑی گہرائی سے اپنا لیں تو صحبت کا مقام تو نہیں مل سکتا. لیکن نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن قبل جب اپنی امت کو الوداع کہا، زندوں کو بھی اور فوت شدگان کو بھی. فوت شدگان کو اس طرح کہ آپ نے شہدائے احد کے لیے دعائیں کی، پھر واپس لوٹے مسجد نبوی میں اور منبر پر چڑھے اور خطبہ ارشاد فرمایا. وہ دعائیں جو شہدائے احد کے لیے کی تھی، وہ فوت شدگان کو الوداع کہنا تھا، اور وہ دعائیں جو آپ نے مسجد نبوی میں آ کر کی اور خطبہ ارشاد فرمایا، وہ زندہ لوگوں کو الوداع کہنا تھا. اور ساتھ ہی فرمایا تھا کہ ان موعدکم الحوض، اب میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی. پھر اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اشتقنا الی اخواننا، ہمیں اپنے بھائیوں سے ملنے کا شوق ہے. صحابہ نے عرض کیا السنا اخوانک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابی ہو. وَإِخْوَانِيَ الَّذِينَ يَأْتُونَ مِن بَعْدِي، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لائیں گے. اب یہاں دو جماعتوں کا ذکر ہے، اصحاب اور اخوان. اصحاب صحابہ کرام، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ. اور اخوان جو بعد میں آئیں گے، نبی علیہ السلام پر ایمان لائیں گے. اور یہ اخوان صحابہ جیسے ہوں گے، ان جیسی بصیرت، ان جیسا عقیدہ، ان جیسی محبت، اطاعت کا جذبہ، پیروی، انقیاد، قبول اور تسلیم اور رضا، وہ آپ کے اخوان ہیں. تو یقیناً یہ سعادت کا سفر جاری اور قائم اور قیامت تک موجود ہے. اور یہ بعثت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت کا یہ مقصد ہے جو اس حدیث سے حاصل ہو رہا ہے. تو آپ کی ذات کے ساتھ تعلق جو کتاب و سنت کے تقاضوں کے مطابق ہو، جس کو یہ تعلق حاصل ہو جائے وہی انسان خوش نصیب ہے. اور وہی در حقیقت انبیاء کیوں بھیجے گئے، ان کی کہ لوگ ان کی پیروی کریں. وہ لوگوں کی پیروی کرنے نہیں آتے، حتیٰ کہ دنیا کا کوئی انسان نبی کا استاد نہیں ہو سکتا
براہ راست اللہ رب العزت ہی انبیاء کا استاد ہوتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے، اور وہ تعلیم لوگوں تک پہنچانا انبیاء کی ذمہ داری ہے۔ اسی معنی میں رسول کو رابط کہا گیا ہے، الرابط بین اللہ و بین خلقہ، اللہ تعالی اور اللہ تعالی کی مخلوق کے درمیان رابطہ، اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اللہ تعالیٰ سے لے کر اللہ تعالیٰ جیسے بھی دے، فرشتے کے ذریعے دے، خواب کے ذریعے دے، ویسے بیداری میں دل میں کوئی بات ڈال دے، جیسے بھی دے، وہ تعلیم لوگوں تک پہنچانا۔ بس یہ ایک سمجھے کہ تین جہتیں ہیں، ایک خالق کی جہت ہے اللہ رب العزت کی، دوسرا مخلوق، اور تیسرا رابط۔ مخلوق کی تمام تر سعادت اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا مصدر اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں۔ تو اس نقطے کو پہچاننا در حقیقت اس مہینے کے پیغام کو پہچاننے کی بنیاد ہے، اور جو شخص یہ نقطہ جان گیا وہی در حقیقت دونوں جہانوں کی سعادت سے ہمکنار ہو گیا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ دنیا والوں سن لو، ہدایت پر آنا تمہاری ضرورت ہے، ہدایت کے بغیر نجات کا کوئی تصور نہیں ہے، اور ہدایت کی بنیاد ایک ہی ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ، کہ اگر تم میرے حبیب میرے پیغمبر کی اطاعت کر، تو ہدایت آپ سب کا موجب سعادت ہے، اور ہدایت کا راستہ رسول اللہ کی اطاعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اصل پیغام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تعلق سے۔ چنانچہ آپ کی اطاعت میں محبت کا پہلو ہو، تعظیم کا پہلو ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کا پہلو ہو، اور آپ کی ذات کے ساتھ، آپ کی نبوت کے ساتھ سچا اور پکا ایمان ہو، تو اللہ رب العزت ایسے انسان کو یقیناً درجات علا عطا فرمائے گا۔ مگر یہ ایمان اور اطاعت جو ہے وہ یہ بات ظاہر کرے، واضح کرے کہ آپ کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، اور تعلق بھی راست ہو، درست ہو، ان سمتوں اور جہتوں کے ساتھ ہو جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ترتیب دی ہیں۔ تو یہ تعلق ہر نوعیت کا یقیناً ہر طرح کی سعادت کا باعث ہوگا اور ذریعہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل ایک خاتون سے آپ کا نکاح ہوا، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ام المومنین، جنہوں نے نبوت سے قبل اللہ کے پیغمبر کے مقام کو پہچانا اور خود آپ کو پیغام نکاح دیا۔ بڑی مالدار خاتون تھی، اور جب وہ بیوہ ہوئی تو بہت سے قریش کے سرداروں نے ان سے نکاح کی خواہش کی، مگر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تمام پیغام مسترد کر دیے۔ ان پیغاموں میں ان کے مال
اور دنیا کی محبت کی بو شامل تھی، اور خود محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا اپنی دوست جن کا نام نفیسہ بنت منیہ تھا اس کے ذریعے۔ اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی اور خدیجہ 40 سال کی تھی۔ نفیسہ نے آ کر پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا کہ میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، اس قابل نہیں کہ میں شادی اور شادی کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے اخراجات برداشت کر سکوں۔ آپ نے اپنے فقر کو پیش کیا۔ تاریخ میں یہ ایک طویل قصہ ہے۔ الغرض خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پیغام نکاح نبی علیہ السلام کو دیا گیا اور آپ نے قبول کیا، اور خدیجہ کا تمام سرداروں کی دعوت کو ٹھکرا کر اس در یتیم کا انتخاب ان کے خصائل اور ان کے مقام کا اعتراف تھا کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کو دیکھا اور بھالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل خدیجہ کے مال کی تجارت کیا کرتے تھے کہ اس شخص میں مال کی کوئی حرص نہیں ہے، کوئی طمع اور لالچ نہیں ہے، یہ قطعاً دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہے۔ ان خصائل کو دیکھ کر نکاح کا پیغام دیا اور آپ نے قبول کر لیا۔ یہ بابرکت شادی انتہائی مبارک تھی اور بابرکت خصائل کی بنا پر تھی، اور جناب خدیجہ نے نبی علیہ السلام کے نکاح میں آ کر پوری طرح اپنے شوہر کی قدر بھی کی، عزت بھی کی، ان کے حقوق کا خیال بھی رکھا، بلکہ نکاح کے موقع پر ایک اور برکت سامنے آئی۔ ظاہر ہے کہ قریش کی یہ شادی تھی، عبد المطلب کے پوتے کی، تمام سرداران قریش موجود تھے، وہ سردار بھی جن کے پیغام کو خدیجہ نے ٹھکرایا تھا، اور دیگر قریشی نوجوان بھی جو اس بے جوڑ شادی پر ایک تمسخر اور استہزاء کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ ابو طالب آپ کا چچا، اس نے خطبہ نکاح پڑھا تھا اور نبی علیہ السلام سے ایجاب و قبول کروایا تھا، تجربہ کار تھا، وہ تمام حاضرین کی نگاہوں کو بھانپ گیا، ان کی نظروں میں کیا مذاق ہے، کیا استہزاء ہے۔ ایک بے جوڑ شادی کے تعلق سے ایک طرف خدیجہ ہے جو مال میں اور حشمت میں ضرب المثل ہے، اور ایک طرف عبداللہ کا در یتیم، انہی کا ملازم اور بالکل ایک فقیر، دنیا کے مال سے تہی دست۔ تو اس مجلس میں ابو طالب کو موقع مل گیا اپنے بھتیجے کی شان اور ان کے مقام کے اظہار کا۔ خطبہ پڑھا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ اسماعیل، جو بھی الفاظ تھے کتب میں منقول ہیں، اور پھر کہا کہ ایھا الناس ایکم یساوی محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبوت سے قبل کی بات ہے کہ لوگوں، تم میں سے کون ہے جسے میرے بھتیجے محمد کی برابری کا دعویٰ ہو، جو مجلس میں کھڑا ہو اور دعویٰ کرے کہ میں محمد جیسا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، شرفا وکرما وشجاعتا وعقلا ونبلا، شرف میں، کرم میں، شجاعت میں
ذہانت میں، شرافت میں، اور جو بھی مکارم خیر ہیں، کس کو دعویٰ ہے کہ وہ محمد کا ہم مثل ہے؟ اپنا سر اٹھائے ذرا، یا کھڑا ہو کر یہ دعویٰ کرے۔ یہ بابرکت نکاح، ساری گردنیں جھک گئیں، کوئی ایک زبان بھی نہ بولی، زبانیں گونگی ہو گئیں، اور برسر عام، برسر محفل اللہ کے پیارے پیغمبر کے شرف کی باتیں ہو رہی ہیں، اور قوم پر ایک سکوت طاری ہے۔ ہاں، ابو طالب نے کہا کہ الا المال، سوائے مال کے، میرے بھتیجے کے پاس مال نہیں ہے، تمہارے پاس مال ہے، تم کہہ سکتے ہو کہ مال کا فرق ہے، چلو اس فرق کو مان لیتے ہیں، خدیجہ کا حق مہر تم مقرر کرو، ہم دے کر جائیں گے۔ اگر سب کچھ مال ہی ہے تو حق مہر مقرر کرو، ہم دیں گے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ نکاح بڑا بابرکت ہوا کہ تمام قوم قریش پر اللہ کے پیغمبر کی ہیبت، آپ کا مقام، شرف، آپ کی شجاعت اور تمام مکارم خیر میں آپ کی دھاک بیٹھ گئی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہری تکریم کے اسباب موجود تھے، کوئی ایک شخص بھی آپ کے خلاف نہ بولا، اور اگر یہی سب کچھ اللہ کے پیغمبر کی بعثت کا مقصود ہے تو ایسا کام کیوں کیا گیا کہ یہ سارے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے؟ آج ایک زبان بھی نہیں بول رہی، مانا سب نے اللہ کے پیغمبر کے خصائل خیر کو قبول کیا، مانا آپ ہم سے بہتر ہیں، ہم سے اعلیٰ اشرف ہیں تمام خصائل خیر میں، تو حاصل ہو چکا تھا۔ پھر وہ کیا تبدیلی آئی کہ آج یہ زبانیں، کوئی آپ کو مجنون کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ اور شاعر کا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں عجمی انسان کے آپ شاگرد ہیں، گڑی ہوئی باتیں بیان کر رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، حالانکہ اس سے قبل یہ ساری زبانیں آپ کو صادق اور امین کہا کرتی تھی۔ تو اس تبدیلی کی اساس کیا ہے؟ وہی اللہ کے پیارے پیغمبر کی بعثت کا مقصد ہے کہ آپ کو رسول مانا جائے اور آپ کے مشن کو سمجھا جائے۔ مشن کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، بیان توحید۔ مشن کیا ہے؟ الا لیطاع باذن اللہ، آپ کی اطاعت کی جائے سارے امور میں، عقیدہ ہو، عمل ہو، خلق ہو، معاشیات ہو، معاشرتی امور ہو، سارے امور میں آپ کی اطاعت کی جائے۔ اب وہ زبانیں بڑھ چڑھ کر بول رہی، صرف بول نہیں رہی، آپ کے خلاف تدبیریں کر رہی ہیں، آپ کی بربادی کے پروگرام بنا رہی ہیں۔ تو یہ اصل بعثت کا مقصد ہے۔ نبوت سے قبل کے حالات کیا تھے اور نبی بنا دیے گئے، تب آپ کے وظائف کیا ہیں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالی نے مؤمنین پر احسان عظیم کر دیا کہ ان میں ایک رسول کو بھیج دیا، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ وہ رسول ان کی اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے،
کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے. یہ اس نبی کے پاکیزہ وظائف ہیں. بس اسی دعوت انہی وظائف کی بنا پر وہی قریش، قوم قریش جو کل تک پیارے پیغمبر کی ثنا خوان تھی، آج آپ کے مخالف دشمن ہو گئے، آپ کی ہلاکت کے پروگرام بنا رہے ہیں، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ سے آپ کو نکال دیا گیا. یہ جو امتیاز جہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ در حقیقت اللہ کے پیارے پیغمبر کی بعثت کے مقاصد ہیں. ان کو سمجھنا اور جاننا، بروئے کار لانا، اصل نبوت کے پیغام کو ماننے کے مترادف ہے. ورنہ خالی اکرام کی باتیں، اطاعت سے خالی، اتباع سے خالی آپ کی شان پہلے موجود تھی، حاصل تھی. کوئی ایک زبان بھی آپ پر تنقید نہیں کرتی تھی، اور آج ساری زبانیں تنقید کر رہی ہیں. یہ ایک فرق ہے بعثت سے قبل اور بعثت کے بعد کا. جو لوگ اس بعد کے پروگرام کو سمجھ گئے، انہیں اپنا لیا، وہ قریش کے مخالف ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کے متبع اور آپ سے سچی محبت کرنے والے. اور جو لوگ اس پیغام کو نہ سمجھ سکے اور خالی آپ کی شان کی باتیں ہیں جو نبوت سے قبل جاری تھیں، وہ در حقیقت قوم قریش کے ہم نوا ہیں اور پیارے پیغمبر کے اصل مقاصد نبوت کو جاننے سے قاصر ہیں. آپ کی توحید، اللہ کی توحید، آپ کی رسالت، قوی ایمان، جذبہ انقیاد اور اطاعت، سچی محبت، یہ سارے امور در حقیقت اس پیغام کو سمجھنے کے مترادف اور باعث ہیں. اور ان سے بغاوت اختیار کرنا اور خالی عشق و محبت کے دعوے کرنا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جناب خدیجہ نے آپ کا اکرام بھی کیا، عزت بھی کی، اور بعد نبوت حوصلہ افزائی بھی کی اور سچی فرما برداری بھی کی. جب غار حرا کا واقعہ پیش آیا، جبریل امین اپنی اصل شکل میں آئے اور اللہ کے پیغمبر پر ایک کبکبی طاری ہو گئی، اور جناب جبریل نے 3 دفعہ آپ کو اپنے ساتھ لگا کر دبایا اور بھینچا. خوف اور بڑھ گیا، کانپتے ہوئے گھر داخل ہوئے. جناب خدیجہ نے مواسات کی، آج کل کی خواتین کی طرح نہیں شوہروں کو دیکھتی چیخنے لگتی، چلانے لگتی، بلکہ آپ کو لٹایا، کمبل اڑایا، پانی پیش کیا، اور ساتھ ہی کہا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل نہیں ہونے دے گا، آپ کو برباد نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ انک لتحمد الکل وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. آپ تو بڑے خصائل خیر کے مالک ہیں، بڑے مہمان نواز بھی ہیں، کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے. آپ فقیروں کو کما کر کھلاتے ہیں، اور حق پر جو مصائب آتی ہیں ان مصائب کو ٹالنے کے لیے آپ تعاون بھی کرتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں. جن میں یہ خصائل خیر موجود ہوں اللہ ان کو برباد نہیں کرتا. تقریباً 24 سال کی رفاقت رہی، اور ان 24 سالوں کا صلہ کیا ملا؟ جبریل امین ایک دفعہ وحی لے کر آئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اللہ کے پیغمبر کو جاتے ہوئے بتا کر گئے ایک خاتون ابھی آپ کے پاس آئے گی آپ کا کھانا لے کر یا آپ کا پانی لے کر. اس خاتون کو ہمارا سلام پہنچانا ہے آپ نے، اور ایک بشارت دینی. بشارت کیا؟ بشرھا ببیت فی الجنہ من قصب لا نصب فیہ ولا صخب.
اس خاتون کو بشارت دینی ہے جنت میں ایک گھر کی، اور وہ گھر ایسا ہوگا جو ایک ہی موتی سے بنا ہوگا. کتنا بڑا وہ موتی ہوگا جس کو تراش کر وہ گھر بنایا جائے گا، گھروں کے سارے لوازمات کے ساتھ. ایک ہی موتی میں تراشا ہوا گھر، اور لا صخب فیہ ولا نصب. اس گھر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں کوئی شور نہ ہوگا، اس کے اطراف بالکل پرسکون ہوں گے، اور نہ وہاں کوئی تھکاوٹ ہوگی. یہ دو باتیں کیوں؟ درحقیقت یہی دو چیزیں جناب خدیجہ کی سیرت کا مظہر ہے. امام سہیلی رحمہ اللہ صحیح بخاری کے شارحین میں سے فرماتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آغاز اسلام میں اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دیا، ان کے مشن میں بھرپور آپ کی مدد کی. خود اللہ کے پیغمبر نے اعتراف کیا کہ واسطنی بنفسہا ومالہا، کہ آغاز نبوت میں خدیجہ نے اپنی جان بھی قربان کر دی اور اپنا مال بھی مجھ پہ قربان کر دی. تو یہ ساری ابتدائی ذمہ داریاں اٹھائیں اور خوب تھکاوٹ کا شکار ہوئیں. اب یہ جنت میں گھر ملے گا، اس میں کوئی تھکاوٹ نہ ہوگی اور نہ کوئی شور ہوگا. اس کا معنی یہ کہ جناب خدیجہ نے جب سے نبی علیہ السلام سے نکاح ہوا اپنی وفات تک اللہ کے پیارے پیغمبر سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، ہمیشہ اپنی آواز پست رکھی اور اللہ کے پیغمبر کے مقام کا خیال رکھا. یہ معنی نہیں کہ پوری 24 سال کی زندگی بحالت نبوت گزری، نہیں، بلکہ شروع کے 15 سال نبوت سے قبل کے تھے اور بعد کے جو 9 سال یا اس سے کم و بیش وہ نبوت کے بعد کے تھے. تو نبوت سے قبل بھی وہ اپنے شوہر کے مقام کو پہچانتی تھی اور کبھی چیخ کر اونچی آواز سے بات نہ کی. اور نبی بننے کے بعد بھی اس اکرام اور احترام میں اضافہ ہو گیا. اس کا صلہ اللہ کی طرف سے ملا کہ جنت میں ایک گھر ان کے لیے تیار ہے جس کی تراش خراش ایک ہی موتی سے ہے، اور اس میں کوئی تھکاوٹ نہ ہوگی اور نہ کسی قسم کا شور ہوگا. بطور خاص یہ بات کی گئی جنت میں کہیں بھی تھکاوٹ نہیں ہوگی اور نہ ہی شور ہوگا. لیکن جناب خدیجہ کے گھر کے ساتھ یہ دو چیزیں خاص طور پہ ذکر کرنا، اس سے یہ ثابت ہو رہا کہ اضافی طور پر وہ گھر پرسکون ہوگا، ہر گھر سے بڑھ کر اضافی طور پر وہ گھر اتنا آرام دہ ہوگا، تھکاوٹ سے محفوظ ہوگا، جو عام گھروں سے متمیز ہوگا. اور یہ جناب خدیجہ کی اس محبت، اس انقیاد اور اس عزیز عظیم تعلق کا مظہر ہے. تو پیارے حبیب سے وہ تعلق جو دین کی بنیاد پر ہو، یقیناً اس کے ثمرات اور نتائج انتہائی عالی شان ہوتے ہیں. ابو ہریرہ کو آپ نے یہ کیوں فرمایا اللہم احب عبدک ھذا و امہ واحببہما الی عبادک المؤمنین، کہ یا اللہ اس بندے سے محبت کر اور اس کی والدہ سے محبت کر اور ان دونوں ماں بیٹا کو سارے مومن بندوں کا محبوب بنا دے. قیامت تک جتنے مومن ہیں ان سب کے دلوں میں ابو ہریرہ کی محبت ہو اور اس کی والدہ کی محبت ہو. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ نے ایک موقع پر ابو ہریرہ سے فرمایا تھا لما رأیت من حرصک علی الحدیث، ابو ہریرہ تمہاری حدیث کی طلب میں بڑی حرص ہے، بڑا شوق ہے تمہارے دل میں حدیث کو حاصل کرنے کا، میری صحبت کا، میری باتیں سننے کا، ان کو یاد کرنے کا، ان پر عمل کرنے کا اور آگے پہنچا دینے کا. یہ تعلق بالرسول کی ایک بڑی اہم کڑی ہے جس کا آپ نے اعتراف بھی کیا، اقرار بھی کیا، اور یہ عظیم دعا دے کر یہ بات ثابت کر دے کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں اپنا ایمان تولنے کے لیے یہ پیمانہ اپنا لو.
اور اس کی والدہ کی محبت ہے یا نہیں؟ اگر یہ محبت موجود ہے تو تم مومن ہو، تمہارا ایمان صحیح ہے. اور اگر اس محبت میں گڑبڑ کوئی انحراف ہے تو وہ تمہارے ایمان کی نفی کرتا ہے. اپنے ایمان کی سلامتی پر غور کرو، اپنے ایمان کی سلامتی پر توجہ دو اور اپنے دلوں کو ابو ہریرہ کی محبت سے بھرو. تو آخر یہ مقام کیوں حاصل ہوا؟ یہ تعلق بالرسول کی وہ کیفیت اور حالت ہے جو شرعاً مطلوب ہے. نبی علیہ السلام کی ایک دعا بھی ہے، نبر اللہ من سمع مقالتی فحفظها ثم اداها كما سمعها، کہ اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ کر دے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی، جو میری کسی حدیث کو سنتا ہے، یاد کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے اور آگے پہنچا دیتا ہے. یعنی سماع حدیث، حفظ حدیث اور فہم حدیث اور ادائے حدیث، آگے پہنچا دینا، حدیث کے ساتھ یہ چار تعلق در حقیقت پیارے پیغمبر کے اس وظیفے کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے. اور یہ وہ عظیم الشان تعلق ہے جو شرعاً مطلوب ہے. آپ کی باتوں کے ساتھ محبت ہو، آپ کے فرامین کے ساتھ محبت ہو، آپ کی سنتوں کو اپنانے کا شوق ہو اور آپ کی حدیثیں آگے نشر کرنے کا شوق ہو. اور یہ ساری باتیں ابو ہریرہ میں موجود تھیں جو اضافی مقام کے مستحق بنے کہ امام الانبیاء نے آپ کے لیے اور آپ کی والدہ کے لیے امت کے تمام مومنین کی محبت کو طلب کیا. وہ اس حدیث کی محبت کی بنا پر ابو ہریرہ کی محبت زمین پر گاڑ دی گئی سارے اہل ایمان کے دلوں میں، اور آپ کی محبت کو ایک مقیاس بنایا گیا، ایک ترازو اور پیمانہ بنایا گیا ایمان کو تولنے کے لیے کہ اپنے اس پیمانے میں ایمان، اس محبت کو تولو. اگر یہ موجود ہے 100% تو تم مومن ہو، اور اگر کہیں گڑبڑ کوئی کمی ہے تو وہ کمی تمہارے ایمان میں ہے. یہ مقام چھوٹا نہیں، بہت بڑا مقام ہے. ربیعہ بن کعب کے لیے آپ نے کیوں فرمایا کہ جو دعا کرو گے قبول ہوگی؟ آخر ایک عمل کی بنا، تعلق بالرسول کی بنا پر اللہ کے پیارے پیغمبر کی رات پر جاگنا اور وضو کا پانی لے کر بیٹھنا، اور آپ کو خبر بھی نہیں تھی کہ دن میں تو بڑے آپ کے خادم ہوتے ہیں، رات کو اگر آپ اٹھے اور گھر میں پانی نہ ہو تو پریشانی ہوگی، یہ پانی کون پیش کرے گا؟ تو آپ کی نماز کی تیاری، آپ کی محبت، خدمت کا شوق یقیناً ایک بہت بڑا عمل ہے. ایک بار امام الانبیاء کو واقعتاً پانی کی ضرورت پڑی، آپ گھر سے باہر تشریف لائے، سامنے ربیعہ بن کعب پانی کا ڈول لیے بیٹھا ہے. آپ حیران ہوئے، تعجب، ربیعہ تم یہاں کیسے؟ عرض کیا کہ کئی دنوں سے آ رہا ہوں اور یہ سوچ کر آپ کو وضو کرایا، بڑا خوش ہوئے، اور آپ نے ایک ضمانت کے طور پہ کہا کہ سل تعطى، ربیعہ کچھ مانگ لو تمہیں دیا جائے گا. یہ بات آپ نے گارنٹی سے کی. نبی ناطق وحی ہوتا ہے اور نبی کی باتیں ہوا میں تحلیل نہیں ہوتی، ان کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ان کی ایک صداقت ہوتی ہے. ربیعہ نے کیا مانگا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. یہاں بھی آپ کی رفاقت کے حریص ہیں، اور کل جب جنت کا داخلہ ہو وہاں بھی آپ کی رفاقت چاہیے. یقیناً یہ محبت کی باتیں جو اطاعت کے جذبے میں لپٹی ہوئی، محبت کی باتیں اتباع کے جذبے میں لپٹی ہوئی، یہی نبوت کے مقاصد ہیں اور یہ تعلق بالرسول کے حقائق ہیں. جسے بھی شریعت کی بنیادوں میں تعلق کی توفیق حاصل ہو گئی یقیناً وہ قابل قبول ہے، اللہ کا مقبول بندہ ہے. اور جس کا تعلق تو ہو مگر شرعی بنیادوں سے ہٹ کر ہو وہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے. اصل انبیاء کی بعثت کا مقصد آپ کی غلامی، آپ کی اطاعت اور آپ کے پیغام کو لینا ہے، کیونکہ رسول جو ہے وہ رابط ہے بین الخالق و بین المخلوق، اللہ اور بندوں کے مابین
رابط کا کام کرتا ہے، جس کا معنی اللہ اپنے بندوں کو اپنی تعلیمات دیتا ہے اس رابط کے ذریعے، اور وہ رابط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کی غلامی کے دامن کو تھام لیا جائے، اور آپ کے جو بھی بیانات ہیں وہ قرآن کی روشنی میں ہوں یا حدیث کی روشنی میں ہوں، ان تمام کو لیا جائے۔ یہ حقیقی مقاصد نبوت ہیں اور حقیقی محبت کی بنیادیں ہیں۔ صحابہ نے ان کو اپنایا اور وہ سرخرو ہو گئے، ہم بھی اپنائیں گے تو سرخرو ہوں گے۔ وہ اللہ کے پیغمبر کے اصحاب تھے، جن بنیادوں پر اصحاب بنے انہی پر ہمیں اخوان بننے کا موقع ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بعد میں آنے والوں کو اپنا بھائی قرار دیا، جیسے اپنے ساتھ والوں کو اپنا صحابی کہا۔ تو صحبت جن بنیادوں پر قائم ہے، اخوت بھی انہی پر قائم ہوگی تو اللہ کے یہاں قابل قبول ہوں گے۔ اگر یہ بنیادیں ہم ختم کر دیں جو صحابہ کے اندر موجود تھیں تو یقیناً ہم ناکام ہیں اور اس پیغام کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا کی جائے کہ اللہ رب العزت ہماری امت کو توفیق دے کہ محبت کے جو حقائق ہیں اور جو اصل متقاضیات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ وہ اطاعت جو محبت رسول سے خالی ہے وہ ناقابل قبول ہے، اور وہ محبت جو اطاعت رسول سے خالی ہے وہ بھی ناقابل قبول ہے۔ محبت وہ ہے جو اطاعت کے ساتھ ہو، اور اطاعت وہ ہے جو محبت کے ساتھ ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرنے لگو۔ ایسی محبت کہ تمہارے ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہو، تمہاری اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو، اور کائنات کے ہر فرد کی محبت سے بڑھ کر ہو۔ تو یہ محبت عین ایمان ہے، حقیقت ایمان ہے، اور شریعت میں محبت جو ہے اطاعت کے دائرے میں ہوتی ہے۔ اطاعت اور محبت دونوں لازمی ملزوم ہے۔ محبت کے بغیر اطاعت قابل قبول نہیں، اور اطاعت کے بغیر محبت قابل قبول نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بنیادوں پر ہمیں مقام رسول سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس پر بات انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگی۔ والتوفیق بید اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔